آج ہم اردو قواعد کے ایک کافی اہم پہلو پر بات کر رہی ہیں جی یعنی ضمیر۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ ضمیر آخر ہیں کیا اور اردو میں ان کا کردار کیا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف آپ دیکھیں تعریف کی بات نہیں ہے۔ ضمیر اصل میں زبان کو وہ ایک روانی دیتے ہیں۔ اچھا، ان کے بغیر شاید گفتگو بہت بوجھل سی ہو جائے۔ صحیح۔ تو بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ضمیر یعنی وہ لفظ جو اسم کی جگہ ہے۔ جی ہاں، جیسے ہم بار بار حامد نہیں کہتے بلکہ وہ یا اس کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو بنیادی تعریف ہو گئی۔ جی لیکن اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ نام دہرانا نہیں پڑتا؟ نہیں، دیکھیں تکرار سے بچنا تو ہے ہی، یہ تو واضح ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ جملے میں ایک تسلسل قائم رکھتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اگر ضمیر نہ ہو تو ہر بار نام لینے سے وہ بہاؤ ٹوٹ جاتا ہے۔ ضمیر سے زبان زیادہ فتلی لگتی ہے۔ اچھا، سننے میں بھی آسان؟ بالکل، اور گفتگو الجھتی نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ضمیر کی ایک خاص قسم پر، ضمیر شخصی۔ جی، ضمیر شخصی یعنی وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو۔ ہاں، جو ذرائع میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی 3 بنیادی قسمیں ہیں گفتگو کے لحاظ سے۔ جی 3 ہیں۔ پہلی تو ہے ضمیر متکلم، یعنی بات کرنے والا۔ بالکل، جو اپنے لیے استعمال کرے، جیسے میں، ہم، میرا، مجھے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری ہے ضمیر حاضر یعنی جس سے بات ہو رہی ہو۔ اچھا، جیسے تو، تم، آپ۔ جی، تیرا، تمہارا، تجھے، تمہیں، یہ سب۔ اور تیسری قسم؟ وہ ہے ضمیر غائب یعنی وہ شخص جو گفتگو میں موجود نہیں پر ذکر ہی سیکھا ہے۔ اچھا، جیسے وہ، اس، ان۔ جی ہاں، اس کا، ان کا، اسے، انہیں، یہ سب ضمیر غائب ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے تو، تم اور آپ کا ذکر کیا، یہ بڑا دلچسپ فرق ہے۔ یہ صرف رسمی غیر رسمی والی بات تو نہیں لگتی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ دراصل ہمارے معاشرتی رویوں کو، تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، جی، دیکھیں نا، اردو کی یہ خاصیت ہے کہ آپ ضمیر سے ہی مخاطب کے لیے احترام یا بے تکلفی یا ایک طرح کا فاصلہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ یعنی تو بے تکلفی کے لیے؟ ہاں، یا کبھی کبھی کمتر سمجھنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تم میں دوستی، برابری ہے، اور آپ میں احترام؟ بالکل، آپ میں احترام بھی ہے اور ایک طرح کا وہ فارمل ڈسٹنس بھی ہے۔ تو یہ صرف گرامر نہیں، یہ تو سماجیات ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب ایک اور اہم نقطہ جو مواد میں ہے وہ ہے ضمیر کی حالتیں۔ جی، حالتیں یعنی کیسز۔ ہاں، کہ جملے میں کردار کے حساب سے ضمیر کی شکل بدل جاتی ہے۔ یہ فاعلی اور مفعولی حالت کیا چیز ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں فاعلی حالت وہ ہے جب ضمیر کام کرنے والا ہو، یعنی فاعل۔ جیسے میں نے کہا، یہاں میں فاعل ہے۔ اچھا، اور مفعولی حالت وہ ہے جب ضمیر پر کام واقع ہو رہا ہو، یعنی وہ مفعول ہو، جیسے اس نے مجھے کہا۔ اچھا، تو یہاں مجھے یہ میں کی مفعولی شکل ہے۔ بالکل، اسی طرح ہم سے ہمیں بن جاتا ہے۔ وہ اگر واحد ہے تو اسے، جمع ہے تو انہیں۔ تو یہ شکلیں بدلنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب کیا اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آ سکتی؟ آ تو سکتی ہے شاید، لیکن زبان بہت وہ بے ڈھنگی سی گڈمڈ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ حالتیں واضح کرتی ہیں کہ جملے میں کون کیا کر رہا ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول۔ یہ فرق فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ اردو کی اپنی ایک اندرونی ساخت ہے، ایک منطق ہے، کیسے ایک چھوٹا سا لفظ شکل بدل کر پورے جملے کو سنبھال لیتا ہے۔ یعنی یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ مطلب کو صاف کرنے کا ایک نظام ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ضمیر اہم ہے کیونکہ وہ زبان کو رواں رکھتے ہیں، تکرار سے بچاتے ہیں۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں، متکلم، حاضر، غائب، جو گفتگو کے کردار بتاتی ہیں۔ جی، اور خاص طور پر تو، تم، آپ جیسے ضمیر ہمارے سماجی تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم شاید یہ کہ ضمیر اپنی حالت بدل کر فعالی سے مفعولی ہو کر جملے میں اپنا کردار واضح کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ ضمیر کی یہ جو شکلیں بدلتی ہیں نا، جی، جیسے میں سے میرا بھی بنتا ہے ملکیت کے لیے یا مجھے مفعول کے طور پر، یہ روزمرہ کی عام گفتگو میں ہمارے لہجے کو، ہمارے تاثر کو اور تعلق کی نوعیت کو کتنا بدل دیتی ہیں۔
یہ تو گہری بات ہے۔ کبھی غور کیجئے گا کہ ایک ہی بات کو اگر آپ کہہ کر کریں یا تم کہہ کر یا تو کہہ کر یا ضمیر کی حالت بدل دیں تو معنی میں، احساس میں کتنی باریکی آ جاتی ہے۔ یہ زبان کے اندر چھپی ہوئی ایک پوری دنیا ہے۔ واہ، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔